خوش آمدید 360 لائف سٹائل کوچ مسٹر اعجاز اکرم. میں ہوں زاہد اور آج ہم بات کریں گے اپنی شخصیت کو جنتی کیسے بنانا ہے. مسٹر اعجاز اکرم. تھینک یو ویری مچ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ریسرچ کی گئی جس میں 4 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا. ان میں پی ایچ ڈی، ایم فل اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس تھے. اور زبور، تورات، انجیل، قرآن پاک، ان چاروں کتابوں میں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں یا جو ایکشنز ہیں وہ ہم نے نکالے، جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. آپ اپنی شخصیت کو اہل جنت والی شخصیت بنا سکتے ہیں اگر آپ ان اعمال پہ عمل کریں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ میرے الفاظ ذاتی نہیں ہیں، یہ ان خدا کی کتابوں میں سے لیے گئے جو کامن ہے، شروع سے لے کے زبور، تورات، انجیل، اور ان سب میں جو ہے وہ پھر وہ قرآن مجید میں زیادہ ڈیٹیل میں ہے تو ساری خدا کی کتابیں. تو وہ سارا جو کچھ ہے ہم نے نکالا ہے، جتنا ہم اپنی ایفرٹ کر سکتے تھے، کوشش کر سکتے تھے. اور اس کو ہم آج اردو میں اس لیے کر رہے ہیں، وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ انگلش نہیں پڑھ سکتے، تو وہ میری بک ہے اس میں سے یہ ایک چیپٹر جو ہے ہم اس کو اردو میں کر رہے ہیں. تو وہ جو ایکشنز نکالے ہیں وہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اس میں پہلا جو ہے وہ ہے کہ رہنمائی قبول کریں. جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور ثابت قدم رہنے والی چیزیں یعنی اعمال صالحہ کا جو ہے وہ تمہارے رب کے پاس بہترین اجر اور بہترین انعام ہے. یعنی کہ جو لوگ گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، رہنمائی کو قبول کرتے ہیں، تو ان کی وزڈم کو، ان کی فہم کو، ان کے سیدھے راستے کو جو ہے وہ رب العالمین اور بڑھا دیتے ہیں، ان کو اور انعام سے نوازتے ہیں. اس لیے رہنمائی قبول کریں. نمبر 2 جو ہے وہ ایکشن لینے والے، عمل کرنے والے. یعنی کہ جو ہے اس پہ عمل کریں، باتیں نہیں صرف کریں. لپ سروس جو ہے وہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو. جو بھی ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایکشن لینے والے ہوں، جو ہوں مطلب اس پہ عمل کریں. اور یعنی کہ اللہ کا شکر ہے کریں جس سے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، جس طرح ہم چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. نمبر 3 ہے ان کی باتوں سے بری و ذمہ. اس کا ہم انگلش میں دیکھتے ہیں کہ انگلش میں یہ کیا ہے. جو میں نے دیکھا یہ ہم نے گوگل ٹرانسلیشن سے کیا. اردو اب اتنی اچھی نہیں رہی. تو یہ ہے acquitted of what they say, there is forgiveness for them and a generous provision. یعنی کہ ان کے لیے بخشش ہے اور فراخ رزق ہے. کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو کہ acquitted of what they say، یعنی کہ ان کی باتوں سے بری ذمہ، ان کے لیے بخشش ہے. نمبر 4 پہ ہے زندہ. نمبر 4 پہ زندہ ہے کہ الائیو. زندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں، جو یعنی کہ نیکی کے راستے میں جو لوگ، جن لوگوں کی جان چلی جاتی ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. ان کو آپ مردہ نہ سمجھیں، ان کو رب کی طرف سے اچھی طرح سے رزق ملتا ہے. تو اس کے بعد ہے نمبر 5 اللہ کا، رب کا، خدا کا ذکر کرنے والے. نمبر 6 ہے غصہ. غصے پہ قابو رکھیں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں. اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فارگیونیس جو ہے نا، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ ہمارے لیے، ہماری پیس آف مائنڈ کے لیے. فارگیونیس اٹس ویری امپورٹنٹ. تو لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں. اس کے بعد ہے خواہش مند. کیا ان میں سے ہر ایک نعمت کے باغ میں داخل ہونے کا خواہش مند؟ آپ کے اندر ڈیزائر ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں. آپ کے اندر وہ ایک جیسے
نیڈ ہوتی ہے, ایک ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسپائریشن ہوتی ہے اندر سے کہ ہاں میں نے جنت میں جانا ہے, وہ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اس طرح کی پرسنالٹی اپنی شخصیت کو اس طرح کا بنائیں تاکہ آپ اس سارے پلان پہ عمل کر سکیں جس سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ جنتیوں والی بنے, آپ جنت میں جا کے رہ سکیں. ہم اپنے گھر میں کسی کو ایسے بندے کو نہیں آنے دیتے جو ہمیں پسند نہ ہو. تو ذرا امیجن کریں کہ جب آپ جنت میں ہوں گے تو اللہ یا خدا یا رب کس کو اپنے گھر آنے دے گا, وہ اپنی جنت میں کس کو آنے دے گا جو کہ اس کا نیبرہڈ ہے, کیسے لوگوں کو آنے دے گا, وہ کیسا کریکٹر ہے, وہ کون سا کام ہے, کون سے اعمال ہیں, وہ کس قسم کی شخصیت ہوں گے. تو وہ شخصیت آپ نے بنانا ہے اپنے آپ کو. اور یہ 135 پوائنٹس ہیں جو ہم نے نکالے ہیں, تو ان میں سے جتنے آپ اپنے اندر پیدا کریں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے اپنے اندر اپنے مطلب جسم میں, اپنے مائنڈ میں, اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اس کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں NLP ٹیکنیک کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, اب آگے آ جاتا ہے نمبر 8 پہ. اللہ کو پسند ہے صبر کرنے والے. صبر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, پیشنس یہ بہت بڑی خوبی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیشنس جو ہے یہ کب تک صبر کریں, لیکن پیشنس اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اس لیے اپنے صبر والے بنیں, اللہ سے محبت کریں, اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی پیروی کرو, خدا کی پیروی کرو, رب العالمین کی پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کریں, اس کی پیروی کریں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے وہ پیچھے بھی کہا کہ ایکشن لینے والے. تو جب آپ پیروی کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ ظالموں سفاکوں کو پسند نہیں کرتا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ ان کا پورا اجر دے گا. اللہ ظالموں سفاکوں کو پسند نہیں کرتا. نمبر 9 پہ ہے اجتناب. اجتناب کس بات سے کریں گے آپ؟ بیہودہ بات سے, بیہودہ گفتگو سے. جو لوگ بتوں کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے. تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور سنگین گناہوں اور بے حیائیوں کے علاوہ معمولی غلطیوں کے کبیرہ گناہ اور بے حیا, ان سب سے جو ہے وہ اجتناب کریں. نمبر 10 ہے آگاہ, اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی. آپ کو پتہ نہیں تھی تو آپ ریسرچ کرتے, قرآن پہ ریسرچ کریں, یا آپ کا جو بھی مذہب ہے اپنی بک پہ ریسرچ کریں, اس میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے, کیا پلان کیا ہے, ہماری کریشن کا مقصد کیا ہے. تو واٹ از پلان, یہ ساری باتیں آپ خود بھی ڈسکور کریں. نمبر 11 ہے یقین. یقین کی قوت جو ہے وہ بہت زبردست ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اور یہودی اور صابی اور عیسائی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ 5ویں سورہ کی 69 آیت ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان پر اللہ رحم کرے گا, اللہ غالب اور حکیم ہے. یہ 9ویں سورت کی 71ویں آیت ہے جو میں نے ترجمہ پڑھا. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن نیک لوگ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ مر جائے یا مارا جائے تو کیا اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ جو اللہ الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یہاں یہ بات یہ ہے کہ شکر ادا کریں اللہ کا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان سے پہلے بھی رسول تھے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, اس طرح.
اور کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مقرر وقت پر نہیں مر سکتا. یہ ساری باتیں آپ اپنے اندر بٹھا لیں. یقین رکھیں جب تک آپ کی زندگی آپ کو کوئی مار نہیں سکتا, جب آپ کی زندگی ختم ہوگی کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. تو ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا اور تمہیں اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا. جو شخص آگ سے بہہ گیا, کھینچا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ جیت گیا, یعنی کہ جو ہیل کمپینین بننے سے بچ گیا, دوزخیوں میں شامل ہونے سے بچ گیا, وہ جیت گیا. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں, ایمان لاؤ اور عمل صالح کریں, ایمان لاؤ اور نیک کام کرو, ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو, ایمان لاؤ اور نیکی سے کام لو. مومن عمل صالح کرتے ہیں. ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. جو لوگ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, کبھی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ جنت کے ساتھی ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ ایمان لائیں, عمل صالح کریں, نیک عمل کریں, غیب پر یقین رکھیں, اللہ پر یقین رکھیں. غیب پر یقین رکھنا کہ جو اللہ نے کہا اللہ ہے, ہم دیکھتے نہیں, اور کہتے ہیں دیکھ کے کس نے دیکھا ہے, دوزخ جنت کس نے دیکھی ہے. لیکن ابھی ڈسکور ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں کہ وہاں بھی پلانٹ ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو غیب پر یقین, اللہ پر یقین, اور اس کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پیغمبر بھی گزرے ہیں, باقی اور بھی 1,25,000 یا 24,000 1,24,000 پیغمبر. تو اللہ کے رسولوں پر, نبیوں پر ایمان لاؤ. ان میں سے کسی میں تفریق نہ کرو. یہ چوتھی سورت کی 152 آیت ہے. اے ایمان والو, نشہ, جوا, بت پرستی اور جہالت شیطان کے مکروہ کام ہیں, ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. نشہ نہ کرو, جوا نہ کرو کھیلو, بت پرستی نہ کرو, مکروہ کام نہ کرو. دولت نہ تو تمہارا مال ہے اور نہ تمہاری اولاد تمہیں تمہارے قریب کرتی ہے, بلکہ وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے, ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے, اور وہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے جنت میں. شیطان کا حملہ مومنین پر صرف شیطان اپنے حامیوں کو ڈراتا ہے, یہ خوف پیدا کرتا ہے. شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ انسانوں میں خوف پیدا کرتا ہے. اپنے خوف پہ قابو پائیں. اپنے ایک بہترین آیت ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کو پڑھتے رہیں جب بھی خوف ہو. اس کا کام ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کے ذمہ یہ کام لگا ہوا ہے کہ اس نے انسانوں کو مایوس کرنا ہے, ان میں خوف پیدا کرنا ہے. تو آپ ایک تو استغفار کرتے رہیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ جب کبھی بھی وہ آپ کو خوف کی کیفیت میں مبتلا کرے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں, اپنی اصلاح کرتے ہیں, اپنی اصلاح کریں, ریفائن یور سیلف, کیونکہ ہم ہر لمحے ہمیں اپنے اندر چینج لانی چاہیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اچھے سے اچھا کرنا چاہیے تاکہ ہم جنت میں جا کے رہنے کے قابل ہو جائیں, ہماری شخصیت جنتیوں والی ہو جائے. تو جو لوگ اپنی اصلاح یا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں کہ مجھے تو سب پتہ ہے, تو وہ پھر ان کی گروتھ رک جاتی ہے. تو اس لیے اپنی گروتھ کو کنٹینیو رکھیں, اپنی اصلاح کنٹینیوسلی کرتے رہیں. تو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں, اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے وقف کریں. مومنین جو ہیں وہ, لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور مومنین اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا, اور نماز پڑھنے والے یعنی کہ اقامۃ الصلاۃ کرتے ہیں, اور صدقہ دینے والے اور اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے, ان کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اینڈ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو قرآن مجید کو یا جو آپ کی جو بھی بک ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ضرور پڑھیں. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے اویئرنیس نہیں تھی, میں آگاہی نہیں تھی. آپ اس کی بیٹر سے بیٹر ٹرانسلیشن وہ پڑھ سکتے ہیں, کمپیئر کریں ادھر ادھر سے ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز. اگر وہ آپ اس لینگویج کو نہیں لرن کر سکتے, سیکھ سکتے, تو ایٹ لیسٹ اپنی ریسرچ کریں, ڈو یور ریسرچ. کیونکہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. مومن کامیاب ہوتے ہیں
جو اقامت صلاح کرتے ہیں اور ان کے رزق میں ان کو اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت، اپنے رزق میں سے خرچ کرنا، دوسروں کو مطلب دوسروں کے اوپر خرچ کرنا، اپنے رزق میں سے خرچ کرنا، کسی ضرورت مند کو بھی دینا، جو دوسروں کو دینا، جہاں کہیں آپ کو لگے کہ اپنے رزق میں کسی کو شامل کرنا، چاہے کسی کے ساتھ کھانا کھانا، کسی کو کھلانا، کسی کے کام آنا، کسی کی مشکل میں کام آنا، یہ اپنے رزق میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس سے ہمارا رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ہم پیسے اپنے مال جو ہے کسی پہ خرچ کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، یہی سچے مومن ہیں، ان کے پاس ان کے رب کے ہاں اعلیٰ درجے ہیں اور بخشش ہے اور فراغ نوبل رزق ہے۔ لیکن جو کوئی اس کے پاس ایمان لے کر آئے گا نیک عمل کر کے، ان کے لیے اعلیٰ درجے ہوں گے۔ آمین۔ کہ یہ قرآن مجید میں سے ہے جو آیت نکلی میں پڑھ رہا تھا، جو ایمان لے کے آئے گا ان کے لیے اعلیٰ درجے ہیں، دیر مور ہائیسٹ رینکس۔ جتنا آپ اپنے آپ کو اچھا کرتے جائیں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ ہم لوگ یا مسلمان جو ہیں وہ عمل پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا دکھاوے پہ کرتے ہیں، ریچولس پہ کرتے ہیں یا لپ سروس پہ کرتے ہیں۔ عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اگلا آ جاتا ہے جی امتحان۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا جیسے تم ہو، بدکاروں کو مخلصوں میں تمیز کیے بغیر، یعنی کہ سب کی تمیز کی جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی تمیز نہیں کی جائے گی اور اللہ سب کو ایسے معاف کر دے گا، جو بدکار اور مومن ہیں ان میں اللہ ایک تمیز کرے گا، فرق کرے گا، اور پھر ان مومنوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ آپ کو اپنے آپ کے مال اور آپ کے لوگوں میں آزمایا جائے گا۔ یہ ٹیسٹ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا وہ لیں گے ہم سے، اس مومنوں سے لیتے ہیں کہ آپ کے مال اور آپ کے لوگوں میں آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں میں سے بھی سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی ہے، اور ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں بہت گالیاں، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اور ایک صالح زندگی گزارتے ہیں، یہ واقعی عظیم عزم کی علامت ہے۔ یعنی کہ جو آپ کو برا کہے، پیشنس از ویری امپورٹنٹ۔ پیشنس، صبر جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اپنے عمل صالح جو ہے وہ کرتے رہنا، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ دنیا کا جو مال ہے یا اولاد ہے، یہ آزمائش ہے اور فتنہ ہے، اور اللہ کے ہاں ہی بہت بڑا اجر ہے۔ یہ زندگی میں نے اپنی پریویس جو ہے وہ ویڈیوز میں کافی اس پہ ذکر کیا ہے کہ یہ ٹیمپریری لائف ہے، ہم ادھر ٹیمپریری طور پہ آئے ہیں، تو اس کو پرماننٹ مت سمجھیں، یہ ہمارا ٹیمپریری پلانٹ ہے۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس سے پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب انہیں پڑھ کر سنا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم اس سے پہلے مسلمان تھے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجز مرد اور عاجز عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ 33ویں سورہ کی 35ویں آیت ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے مومنین کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، وہی ہے جو آپ تک پہنچتا ہے، اور اس کے فرشتے آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اب آ جاتی ہے آگے کہ ہپوکریسی جو ہے وہ دیٹس ناٹ کریکٹر آف اے ہیومن سٹیزن۔ منافق کی سزا ہے، اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا، اور اللہ مومن مردوں اور عورتوں کا فدیہ دے گا۔ اللہ ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بلا روک ٹوک اجر ہے۔ مومنوں کی روشنی کی تابکاری
ہماری آیتوں پر ایمان لائے. جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف پھوٹ رہا ہے. آج تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی کہ ہپوکریسی، منافقت، اس کو اللہ نے منع کیا ہے. اب آ جاتا ہے نمبر 12، 12واں، متحد رہو، منسلک رہو، متحد ہو جائیں، اتفاق سے متحد، اکٹھے رہیں، بی یونائٹڈ، کنیکٹڈ. نمبر 13 پہ ہے رکوع، اپنے سروں کو نیچے رکھیں، جھکنا، یعنی کہ بو کریں، رکوع کریں رب العالمین کے سامنے بھی. اور 14 پہ ہے کتاب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کیا وہ حق ہے، جو اس سے پہلے کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے. اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ زبور، انجیل، تورات، انجیل اور قرآن مجید سے ہم نے لیا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پچھلی کتابوں کا میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا. تو یہ ایک ہی ایک تسلسل ہے، ادھر تھوڑی سی ادھر پھر ڈیٹیل سے آگے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا ان تک کتاب پہنچا دی. یعنی کہ بک جو اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں. ان میں سے بعض اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور بعض درمیانی راہ پر چلتے ہیں اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سب سے آگے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. نمبر 15 پہ ہے شعور. شعور جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کا شعور ہو اور اس کا ہوش ہو، اپنے آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے. شعور ایک کامن ورڈز ہے، آپ کو کامن ورڈ ہے. آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں شعور کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، کیوں ہمیں کہا گیا کہ شعور جو ہے وہ بہت ضروری ہے. شعور کس لیے ہے، کانشیس یا شعور یا اس طرح جو ہے، وائی دیٹس امپورٹنٹ کہ کانشیس رہنا، شعور رہنا. تو اس کو تھوڑا جب آپ کانشیس جو ہے وہ اپنے کانشیس میں، شعور میں جب آپ جو کچھ بٹھائیں گے، جو سوچیں گے، دیکھیں گے، آپ کی وہ ڈائریکشن سیٹ کرے گا. مطلب کسی باشعور آدمی کو ہی آپ اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں، بے شعور آدمی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے. تو اپنے آپ کو شعور کو سٹیبل رکھیں، اس کو ریفائن کرتے رہیں. اچھا جی، نمبر 16 پہ ہے محتاط. ان کے بعد ایسی نسلیں ہیں جنہوں نے صحیفے کو وراثت میں حاصل کیا اور اس دنیا کے سامنے کو یہ کہتے ہیں منتخب کیا، معاف کر دیا جائے گا. اور اس طرح کا مواد ان کے راستے میں آتا ہے تو انہیں دوبارہ پکڑ لیں گے. کیا انہوں نے کتاب کو برقرار رکھنے اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہنے کا عہد نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس کے مندرجات کا مطالعہ نہیں کیا؟ لیکن آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی کہ محتاط رہیں، پرہیزگار بنیں. کیا کوئی ایسا شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے جسے وہ حاصل کر لے گا اس شخص کے برابر ہے؟ ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں، لیکن کون قیامت کے دن گرفتار کیے جانے والوں میں سے ہوگا؟ یعنی کہ محتاط رہیں، کاشیس. نمبر 17 پہ ہے یقینی. آخرت کا یقین، اپنے رب سے ملتے ہیں، اس کی طرف لوٹنا، یہ یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے. آخرت کا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ ایک اور زندگی آئے گی. یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹیمپریری لائف ہے. تو یقین ہونا دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو جو ہے آخرت پر بھی یقین ہو. یقین اپنے رب سے ملتے ہیں، اس کی طرف لوٹنا. یقین اس آپ کو کچھ خوف اور بھوک، کچھ مال اور جان اور پھلوں کی فصلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس طرح جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ان سے آپ کو آزمائیں گے. تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس پہ صبر رکھیں کہ یہ یقین کی کیفیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. نمبر 18 پہ ہے چیریٹی کرنا، خیرات کرنا. صدقہ زکوٰۃ کی وکالت کرتے ہیں، صدقے کی مشق کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں لوگوں کو خیرات کے لیے. وہ کہتے ہیں باقاعدگی سے صدقہ کریں، لوگوں کو
چیریٹی کی طرف لائیں. چیریٹی کرنا, صدقہ دینا, دوسروں کے کام آنا, دوسروں کی ہیلپ کرنا, یہ بھی ایک جنتی لوگوں کی نشانی ہے. یہ خوبی ہے آپ کی پرسنالٹی. اگر آپ نے جیسی جنتی ڈیولپ کرنی ہے تو یہ جو ہے یہ خوبی بھی ذکر کی گئی ہے. ان لوگوں میں یہ خوبی ہے جو جنت میں ہوں گے, جو اہل جنت ہوں گے. تو نمبر 19 پہ ہے اس کے درمیانی راستہ منتخب کریں. ٹھیک ہے نا. ٹیسٹ یور ود سم فیئر اینڈ ہنگر چیریٹیبل, یعنی کہ درمیانی راستہ جو ہے وہ منتخب کریں. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے وقت نہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ بخل, بلکہ اس کے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ نہ بہت زیادہ خرچ کریں, نہ کنجوسی کریں, درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. جو لوگ جنتی ہوتے ہیں وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اور نمبر 20 پہ ہے صاف, کلیئر. ٹھیک ہے جی. 21 پہ ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والے. نیک لوگوں کی صحبت, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی صحبت میں رہتے ہیں. اور ہمارے رب نے جس کو آگ میں ڈالا تو نے رسوا کیا, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی کہ ظالموں کی صحبت میں نہ رہیں, نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں. 20واں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ صاف, کلیئر, مطلب پاکیزہ ہونا, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, یہ سارا. اور پھر نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا. اور ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے جو ایمان کی طرف بلاتا ہے. اپنے رب پر ایمان لاؤ اور ہم ایمان لے آئے. اور ہمارے رب ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں موت دے. یہ تیسرا چیپٹر ہے, اس کی 193 آیت ہے, جس میں یہ دعا کی گئی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت. تو یہ دیکھ لیں, نیک لوگوں کا عمل بھی ویسے ہونا چاہیے جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہو. سامنے نہ ہو, صرف باتیں نہ ہو, عمل پہ غور کریں. جس کے عمل ہے نا صحیح, جس کے ایکشنز آپ کو بتاتے ہوں, صرف باتیں نہ ہو. اور نمبر 22 پہ ہے سمجھنا, سمجھ بوجھ ہونا. یہ بھی بہت ضروری ہے, کسی چیز کو سمجھنا, کمپریہینڈ کرنا. تو سمجھنا. اور پھر 23 جو ہے 23واں جو ہے اخلاق ہو, ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلائیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے دیں. اخلاق, 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 گڈ بیہیویئر جو ہوتا ہے نا دوسروں کے ساتھ, مطلب جو آپ کے ساتھ بیڈ بیہیویئر بھی کرے لیکن آپ پھر بھی اپنے طرف سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اور نمبر 24 سے ہے غور کرنا. غور کرنا جو ہے کنٹمپلیٹ کرنا, غور و فکر کرنا. یہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے شاید کہ 1 لمحے کا غور و فکر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. جتنی بھی دنیا میں انوینشنز ہو رہی ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں جو غور کرتے ہیں. وہ نہیں کر رہے جو صرف باتیں کرتے ہیں یا رنگ برنگی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اونلی. اللہ تو دیکھے گا نا کہ آپ نے کیا کیا, دنیا میں کیا کنٹریبیوشن تھا آپ کا, آپ نے کنٹریبیوشن میں کیا دیا دنیا کو. صرف یوزر تھے لوگوں کی انوینشنز کے, یا آپ نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا تو جو سوسائٹی کو, ورلڈ کو, انسانیت کو کیا آپ نے دیا. آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کریں. ہمارے رب تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا, تیری شان ہے پس ہم آگ کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے, یہ آیت ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ نے کہا کہ. اور نمبر 25 پہ ہے شراکت, اللہ کی طرف سے وسیلہ بننا. تعاون کیا, بعد میں تعاون کیا. شراکت جو ہے وہ ہم نے کنٹریبیوشن ٹو بی اے مینس ٹوورڈس اللہ, کنٹریبیوشن کرنا, اپنا کنٹریبیوٹ کرنا جو ہے وہ
حصہ داری کرنا، اپنا آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو کنٹریبیوشن کریں. تو یہ گڈ ہے. کنٹریبیوشن، کنٹریبیوٹ آفٹر ورڈس. ٹھیک ہے جی. اللہ کی طرف وسیلہ بننا، تعاون کیا، بعد میں تعاون کیا. نمبر 26 پہ ہے کاؤنٹر. کاؤنٹر اچھائی کے ساتھ برائی. اس کو ہم یہ کہیں گے کہ کاؤنٹر ایول وتھ گڈ، یعنی کہ برائی کا جو آپ جواب دیں وہ اچھائی کے ساتھ دیں. ٹھیک ہے جی. تو برائی کو کاؤنٹر ایسے کریں کہ اس کا جواب آپ اچھائی سے دیں. اس کے لیے بہت صبر اور بہت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کریں. 27 پہ ہے کرپشن نہ کریں. کرپٹ بندے کو جو ہے وہ ہم اپنے ہاں نہیں آنے دیتے، ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے کہ یار یہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی فسادی نہ ہو، کرپشن نہ کریں، شرارت نہ کریں اس طرح کی جس سے کہ دنیا میں فساد پھیلے. 28 پہ ہے روشنی میں اندھیرا. روشنی میں اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا جو ہوتا ہے ڈارکنیس انٹو لائٹ. ڈارکنیس انٹو لائٹ، جو ڈارکنیس سے روشنی کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف جاتے ہیں. مطلب جن کی زندگی میں ڈارکنیس ہوتی ہے وہ جرنی کرتے ہیں ٹوورڈز لائٹ. تو جنتی جو ہوتے ہیں، اہل جنت، وہ اس ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف کا جرنی کرتے ہیں. 29 پہ ہے ڈیٹرز. ڈیٹرز کا ٹرانسلیشن اردو میں ہم کیسے کریں گے کہ انہیں برائی سے، ان کے لیے برائی سے منع کرتے ہیں، یعنی کہ برائی سے روکتے ہیں، دوسروں کو غلط کام سے روکتے ہیں. اب روکنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں یا ہتھیار اٹھائیں. آپ کا عمل اتنا اچھا ہونا چاہیے یا اس انداز سے ہو کہ اگلے بندے کو تھریٹ فیل نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ روکتے روکتے اور فساد پھیلا دیں دنیا میں. تو دوسروں کو برائی سے منع کرنا، روکنا اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اپنے آپ سے کریں سٹارٹ. پہلے اپنے آپ کو روکیں برائی سے، غلط کاموں سے. اور 30 پہ ہے وقف. وقف جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ ڈیووٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے. تو آپ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں. وقف جو ہے ڈیووشن جو ہے وہ دیٹ از گیونگ یو مور فریڈم، کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، خدا کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو نمبر 31 پہ ہے متقی. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقی بندوں کو دیں گے. یہ 19واں چیپٹر کی 63ویں آیت ہے. 32 پہ ہے 31 میں متقی ہوتے ہیں. 32 وقار، یعنی کہ باوقار، وقار والے ہوتے ہیں. وقار کو اب آپ خود تھوڑا ریسرچ کریں. آپ کو پتہ ہوگا اردو جاننے والوں، ہندی جاننے والوں کو، کہ ڈگنیٹی جو ہے وہ، وقار جو ہے وہ کیسے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے. وقار کو باوقار، وقار کے ساتھ رہنا، عزت کے ساتھ رہنا. اچھا جی. اب 33 پہ ہے مختلف. ڈسٹنکٹ انگلش ہے لیکن اردو گوگل ٹرانسلیشن پتہ نہیں، میری اردو اب اتنی اچھی نہیں، 20 سال کے قریب میں باہر ہوں پاکستان سے. تو ڈسٹنکٹ کا جو اس نے کیا ہے وہ کیا ہے مختلف. اچھا جی، مختلف ہوتے ہیں. نمبر 34 پہ ہے اعمال. اللہ ان کے برے اعمال سے بری کر دے گا اور ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے گا. یعنی کہ اپنے اعمال، ایکشن، آپ کے ایکشنز اچھے ہونے چاہیے. ہر بات جو آتی ہے وہ اعمال پہ ہی رکتی ہے آگے. اگر آپ کے اعمال، آپ کے ایکشنز گڈ نہیں ہیں تو آپ کی لپ سروس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
آپ کے ایکشن سے پتہ چلنا چاہیے یو آر اے گڈ ہیومن بینگ، آپ ڈیزرو کرتے ہیں. یور پرسنالٹی، آپ کی پرسنالٹی ایسی لگنی چاہیے، شخصیت ایسی لگنی چاہیے کہ جیسے جنتیوں والی پرسنالٹی ہے، جنتیوں والی شخصیت ہے. تو وہ اعمال سے ہوگا، باتوں سے نہیں ہوگا. باتوں سے آپ کتنا سا لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اعمال سے لوگ خود اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ جب اعمال سے آپ کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے ان کے دیکھ کے لوگ جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوتے تھے، باتوں سے نہیں. اعمال پہ زور دیں، اعمال پہ. ہم ٹھہریں اگین، اعمال پہ زور دیں، خود عمل کریں. ایکشنز جو آپ کے ہوں وہ ثابت کریں کہ آپ کیا ہیں، آپ جنت کے قابل ہیں، آپ جنتی ہیں، اس جنت میں جانے کے قابل ہیں. اس طرح کے عمل کریں. جتنے میں نے پوائنٹ پیچھے بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یا جو آگے بتاؤں گا ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ میرے ورڈ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام سے ورڈ لیے گئے ہیں. یہ خدا نے کہا جس کی جنت ہے وہ آپ کو جنت میں تبھی جانے دے گا جب یہ آپ کے اندر اعمال ہوں گے. یہ شارٹ کٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، وہ ریئر ہے، وہ خدا کی ڈسکریشن پہ ہے کہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے. تو یا جس کو مرضی چاہے بخش دے، ٹھیک ہے، وہ ڈسکریشن پہ ہے. لیکن یہ ریئر ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے لیے نا مخصوص کر لیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ میں اتنا اسلام پریکٹیکلی نہیں ہے، باتوں میں زیادہ ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اعمال ہمارے اندر ویسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ اعمال اپنے اندر پیدا کریں. ہم سب کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں. پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، پرفیکشن کی طرف نہ جائیں، بس کوشش کریں دل سے، ایمان کے ساتھ، دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور جو ان کے بہترین اعمال ہیں ہم ان کی بد اعمالی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ 46ویں سورہ ہے، اس کا یہ 16واں آیت ہے کہ یہ ان کے بہترین اعمال، ہم ان کے بد اعمالیوں کو نظر انداز کریں. اگر آپ کے اعمال بہترین ہیں تو آپ سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں تو وہ اللہ فارغ کر دے گا، نظر انداز کر دے گا. اللہ نے کہا نیک کام کرنے میں جلدی کرو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے اعمال اچھے ہیں، یعنی کہ اچھے اعمال کریں، اچھے ایکشن کریں. انہیں تمام اچھی چیزوں کی اجازت دیتا ہے. نیکی کرنے والا بہترین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی اچھے کام کرو. اچھا السلام علیکم، تم اچھے رہو، اس میں داخل ہو جو اس میں اشارہ، یعنی کہ نیک عمل، اچھے عمل کرنا. تم ظالموں کو دیکھو گے کہ ان کی کمائی سے گھبراہٹ ہوگی اور وہ ان پر پڑے گا. جو لوگ ایمان لا نیک عمل کیے وہ باغوں کے میدانوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے حضور میں ملے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب جسٹ امیجن کہ آپ جنت میں ہیں تو آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا. یہ وہ بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کے درمیان محبت کے. ریممبر دس، محبت. جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. قرابت داروں کے درمیان محبت، اور اللہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو وہ جواب دیتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو بڑھاتا ہے. لیکن کافروں کو سخت عذاب ہوگا. تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف اس زندگی کا سامان ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، پائیدار ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. ریممبر دس کہ اس دنیا میں جو کچھ بہت زیادہ آپ کو مل گیا آپ اس کو خرچ کرتے جائیں گے، دوسروں کو اپنے رزق میں شامل کرتے جائیں گے. دوسرے لفظوں میں یہ آزمائش بھی ہے، سارا کچھ ہے. یا جو اسی کو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھیں گے، اس مال کو سب کچھ سمجھیں گے تو یہ صرف اسی دنیا کے لیے ان کے لیے ہوگا، آگے ان کا حصہ نہیں ہے. 35 میں ہے کہ ایسا نہ کریں. اس کا کیا ڈو ناٹ امپلور beside اللہ، ڈو ناٹ امپلور besides اللہ اینی ادر گاڈ. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارو. یعنی کہ نام ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نام ہمارے سب کے ڈفرینٹ، لیکن ہم بلیو یہی کرتے ہیں کہ ایک ہی اوپر والا رب ہے، سب کا مالک. تو اس کے ساتھ کسی اور کو معبود یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے اس کو نہ مانیں.
اسی کو خدا بنائیں. جس جان کو اللہ نے مقدس بنایا اسے قتل نہ کرو سوائے انصاف کے اصول کے لیے. جو کچھ رب نے بنایا، جس رب نے کریشن بنائی ہے اس کو قتل نہ کریں جب تک کہ یہ انصاف کی وجہ سے نہ ہو. یعنی کہ انصاف آپ خود نہیں کریں گے. انصاف جو ہے وہ عدالتیں جو بنی ہوتی ہیں، گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کرتی ہے. آپ خود نہیں کسی کی جان لے سکتے. کسی کو ایسے نہیں قتل کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، نہ ہی کسی کو ناحق ماریں. یہ اس کے بارے میں بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ ڈو ناٹ کل دا سول وچ اللہ ہیز میڈ سیکریٹ. ٹھیک ہے جی، اللہ نے جو روح بنائی ہماری اس کو مت ماریں. اچھا جی، زنا نہ کرو. یہ ایک بہت بڑی یہ اس میں تورا میں بھی ہے ڈیٹیل میں، اس میں کافی ڈیٹیل میں اس میں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ زنا نہ کرو. اڈلٹری جو ہے نا وہ نا گڈ. تو ڈو ناٹ کمٹ اڈلٹری. جھوٹی گواہی نہ دو. زنا نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو. ٹھیک ہے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے. یہ وقتی طور پہ خوف پیدا کیا جاتا ہے، اگر میں نے یہ گواہی دے دی تو میرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. کیونکہ دنیا کے بہت سارے تھرڈ ورلڈ میں یہ ہے کہ جو گواہی دیتا ہے، سچی گواہی دینے والے کو بھی مار دیتے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو جھوٹی گواہی تو اللہ نے کہا ہے کہ نہ، تو جو جنتی ہوگا وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا. جو جنتی کی پرسنالٹی ہے اس میں جھوٹی گواہی کا اور زنا کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جو جنتی ہو، جس کی شخصیت جنتی ہے وہ زنا نہیں کرتا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے. یعنی کہ جو حق ہے وہ حق ہے، اس کو جھوٹ کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. حقیقت کو نہ چھپائیں. حقیقت جو ہوتی ہے، جو سچ ہوتا ہے اس کو نہ چھپائیں. معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں. جو آپ کسی کو کہتے ہیں یا معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی، جو جنتی پرسنالٹی والا ہوگا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اندھے بہرے نہ ہو، متاثر نہ ہو فریب سے، تبدیلی سے. ٹھیک ہے، زمین میں کافروں کی حرکات سے متاثر نہ ہو. اچھا جی، تھوڑی سی لذت ہے اس دنیا میں، پھر کیونکہ یہ تھوڑی سی لذت وہ لیں گے اس دنیا میں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچو. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اب میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ خود جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں کم قیمت پہ. جو جنتی ہوگا وہ، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر نہ بیچو. وہ اللہ کی آیات کے بدلے معمولی منافع نہیں خریدتے. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تیسرا یہ چیپٹر ہے سورہ 199، اس کی 199 نمبر ہے سورت کا. اچھا جی، 36 روزہ، یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں. جو جنتی ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. 37 اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 37 پہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. ڈو ناٹ مکس ٹروتھ ود فالسہڈ. اچھا جی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. ڈو ناٹ بی امپریسڈ. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کیا مطلب ہے کہ رب کو چیلنج نہیں کرنا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی جو بھی ہو کہ کیا ہو سکتی ہے کہ چیلنج نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. فاسٹنگ کرتے ہیں. فیئر دا اسٹینڈنگ آف ہز لارڈ، یعنی کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. 38 ہے حرام. اگر آپ ان بدترین چیزوں سے بچیں گے جن سے آپ کو منع کیا گیا تو ہم آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آپ کو عزت کے دروازے میں سے داخل کریں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
فاربیڈن جو منع کیا گیا اس سے وہ منع ہو جاتے ہیں, وہ حرام نہیں کرتے. 39 پہ ہے بخشش, فارگیونیس لوگوں کو معاف کرنا, استغفار کرنا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو بھی معاف کرنا اور رب سے بھی معافی مانگنا, استغفار کرتے رہنا. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, یہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم سے بہت ساری جو مس کیلکولیشن ہماری انر سیلف میں ہو جاتی ہے یا کہیں پہ جو مس الائنمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس لیے استغفار کرنا از ویری امپورٹنٹ, اللہ کو پسند ہے. اور دوسروں کو بھی معاف کریں. جو معاف نہیں کر سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا, پھر وہ اللہ سے بھی کیا امید رکھے گا. یہ ساری کریشن جو ہے, چاہے جس کا جو بھی مذہب ہے, وہ سب میرے رب کی کریشن ہے, تو وہ اپنی کریشن سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میری بنائی ہوئی کسی سول کو بھی تم نہ مارو انلیس کہ وہ انصاف کے اصول کے لیے ہو. 40 یا نمبر 40 پہ ہے ہجرت, مائگریٹ کرنا, اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا. ظلم و ستم کا جو شکار ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر ہجرت کریں تو ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ پر آباد کریں گے, لیکن آخرت کا اجر اس سے بھی بڑھ کر آئے گا اگر وہ جانتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, ہجرت کر جاتے ہیں ایک جگہ پہ, وہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اجر ہے, ان کو اچھی جگہ پہ بات کریں گے پھر بھی ان کے لیے اجر ہے, کیونکہ وہ راستے میں بہت تکلیف ان کو سہنی پڑتی ہے. 41 پہ ہے ایمان, لکھا ہوا ایمان, وفادار, خداوند ان کے ایمان میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, اپنی امانتوں اور وعدوں کے وفادار ہیں. ایمان کے بارے میں جو ہے فیتھ جو ہے نا, یقین رکھنا, یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ ایمان رکھنا. وفادار ہوتے ہیں, خدا ان کے ایمان میں اور اضافہ کرتا ہے. ایمان رکھنا, بلیو کرنا, ایمان رکھنا یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا, آخرت پہ, باقی ساری چیزیں. یہ باقی ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں, میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو جنتیوں والے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے وہ وعدہ کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی. اور 42 نمبر پہ ہے فساد نہ کرو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فساد کرنے والے کو جو ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. آمین. جنت میں جانا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, وہ جنت کی شخصیت نہیں ہے. یہ 28ویں چیپٹر کی 83ویں آیت ہے کہ اور نہ ہی فساد وہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں کوئی برتری نہیں چاہتے, اور نہ ہی فساد. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسلیشن گوگل سے کی ہوئی ہے, انگلش میں اور ہے. اب میں انگلش میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, یہ آیت بتا دی آپ 28ویں کی 83 اس کی ٹرانسلیشن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, جس میں یہ کہا گیا کہ فساد نہ کریں. فساد نہیں کرتے جو جنتی ہوتے ہیں. کہ آپ کا خیال, آپ کے گھر میں جو ہر وقت لڑائی کرتا ہو, فساد کرتا, آپ اس کو اپنے گھر میں رہنے دیں گے؟ نہیں رہنے دیں گے. جنت میں بھی کیا آپ کا خیال ہے؟ آپ کی شخصیت اگر ایسی نہیں ہے تو کیا. اچھا جی, اور نتیجہ محتاط لوگوں کے 43 پہ ہے اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے جی. 44 پہ ہے برائی سے روکو. ٹھیک ہے. 45 پہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اپنے راستے پہ چلو. اے ہمارے رب, تو نے ہر چیز کی رحمت اور علم میں گھیر رکھا ہے, تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں, تیرے راستے پر چلتے ہیں, اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی کہ رسول کی پیروی کریں. 46 پہ ہے ہمیں معاف فرما. فجر کے بعد استغفار کرنے والے جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنے آپ پر ظلم کریں, اللہ کو یاد کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے. اور وہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے, بلکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے غلطی کو نہیں دہرائیں گے. یعنی کہ جانتے بوجھتے نہیں دہرانا. یہ جو بات کہتے ہیں نا, چلو غلطی ہوگی, اب کوئی گل نہیں, معافی پھر مانگ لیں گے. اللہ نے وعدہ کیا نا کہ ہم جب تک آخری سانس نکل تک, تمہاری سانس نکل تک, یا جب تک زندہ ہو میں معافی مانگو کہ تو معاف کر دوں گا. لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ جانتے بوجھتے. یہ نہیں اس کا مطلب ہے آپ چیٹ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بھی, خدا کے ساتھ بھی چیٹ کر رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں پھر کر لینے, پھر معافی مانگ لیں گے. نو. 47 پہ ہے, 47 پہ ہے لڑائی. ہاں, لیکن پھر بھی آپ غلطی ہوگی ہے تو معاف کر دے گا. لیکن آپ اپنے آپ کو یہ مائنڈ میں بٹھا لیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے معافی میں کر لوں گا پھر معافی مانگ لوں گا.
ایسا نہیں. تو غلطی ہو جائے تو پھر معافی مل جائے گی. اپنے مائنڈ میں یہ بٹھائیں. چیٹنگ نہ کریں. 47 پہ لڑائی نہیں کرے. جو جنتی ہوگا وہ لڑائی نہیں کرے گا. پیار محبت سے رہنے والے لوگ ہوں گے. آپ کا خیال ہے جنت میں ادھر لڑائیاں کرنے والے, ایک دوسرے کے گربان پکڑنے والے, ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے وہ ہوں گے؟ ہاں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. 48 پہ ہے دوست, یعنی کہ دوست ہوتے ہیں جو دوستوں والا ان کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ دوستوں کی طرح رہتے ہیں. ان میں دشمنوں والا رویہ نہیں ہوتا بلکہ دوستوں والا ہوتا ہے. وہ دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی فرینڈز. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی ہے. نماز وہ یہ ہے اقامت صلاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رب العالمین کے ساتھ ایک لنک بنانا, کنیکٹ ود ہم. یہ وصل ملاپ کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے کنیکشن کے بارے میں میری ایک بک ہے, وہ کنیکٹ ود انفینٹ انٹیلیجنس, گیٹ ریچ ود اسپرچولیٹی. تو وہ اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اقامت صلاتا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, نہیں تو ایسے پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹا درجہ ہے. بڑا درجہ ہے ایسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا کنیکشن بلڈ ہو سکتا ہے. ٹرائی کریں اور صدقہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں. ٹھیک ہے, زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا بھائی. یہ جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں نا, لپ سروس, اس میں نہیں, اطاعت. جو کچھ فرمایا گیا ہے بک میں, جو اللہ نے بک دی ہے, تو اس پہ عمل کرنا ہی اطاعت ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے باہر جائیں گے, مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جنتیوں کا جو شخصیت ہے جنتیوں کی, وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی, صدقہ کرتے ہیں, کام وصلاتا کرتے ہیں. ان پر اللہ جو ہے وہ رحم کرے گا. اللہ کریم اور حکیم ہے. بلا شبہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ 10واں چیپٹر ہے اور 62 62ویں آیت, کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا, ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ اللہ سے بھی آپ دوستی کر سکتے ہیں, خدا سے, رب سے آپ دوستی کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے کہا ہے. کم آن, try it. اس کے کام, ہاں, جنتی جو ہوں گے وہ اللہ کے دوست ہوں گے. جنت کی شخصیت جو ہوگی وہ اللہ کے دوست بھی ہوں گے. ادھر سے بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں. اگر یہ ساری باتیں جو ہیں 135 جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب ان کو آپ اپنا لیں گے تو آپ اس کے دوستی کے قابل ہو جائیں گے. اس کی دوستی آپ کو مل سکتی ہے اللہ کی. 49 پہ ہے, یعنی کہ صدقہ دینا, باقاعدہ صدقہ دینا, زکوٰۃ دینا. پھر بار بار آتا ہے کہ تنگی ہو, خوشحالی ہو, آسانی ہو, سب میں وہ خرچ کرتے ہیں. مال کو دبا کے نہیں رکھتے, اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرنا. ٹھیک ہے, مومنوں کو خوشخبری سنا دو. خوشخبری رب انہیں خوشخبری سناتا ہے, یعنی کہ جو صدقہ ادا کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں. 50 پہ ہے عزم عظیم. عزم عظیم جو ہے اس کو ہم گریٹ ڈٹرمینیشن کہتے ہیں. عزم عظیم. زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے جی, وہ جو صدقہ دینا, زکوٰۃ, خیرات, وہ سارا, زکوٰۃ بھی دیں. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, صدقہ یہ بھی کرے. عزم عظیم ہے, گریٹ ڈٹرمینیشن ہے. اس کے بعد ہے 51 نمبر پہ شکر گزار. جو جنتی ہوتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں. جس طرح کے بھی حالات ہوں, اچھے ہوں, برے ہوں, ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ میں 360 لائف سٹائل کوچ ہوں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ لائف جو ہے سرکل کی طرح, اسٹے ان دا میڈل. اگر آپ اوپر ہیں تب بھی اسٹے ان دا میڈل, مطلب آپ میں کسی میں تکبر نہ آئے. ڈاؤن ہے, نیچے بالکل سرکل کے نیچے ہیں, تو آپ میں مایوسی نہ آئے, پھر بھی مڈل میں رہیں. ادھر ہیں تب بھی مڈل میں رہیں, یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جیسے بھی ہوں آپ کو شکر ادا. یہ جنتی جو ہوتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں, گریٹفل ہوتے ہیں. 52 پہ ہے ہدایت والے. ٹھیک ہے جی, گائیڈڈ ون. جب ان لوگوں پر کوئی آفت آتی ہے تو کہہ دو کہ ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں, یہ ہدایت یافتہ ہیں.
میری بک ہے یہ پیراڈائز ریولوشن، جس میں سے میں نے یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے، تو ٹرانسلیشن میں گوگل سے دیکھ رہا ہوں، کہیں سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو خدا کے لیے مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں، انگلش میں پڑھ لیں، ٹرانسلیشن میں کہیں اردو کی گوگل کی ٹرانسلیشن میں کہیں کوئی مسٹیک ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں آپ، ادروائز انگلش کی بک لے لیں۔ تو جب بھی ان پر کوئی آفت آتی ہے، یہ ہدایت والے لوگ ہیں بابل کی، کہ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ 53 پہ ہے برائی سے بچو، یعنی کہ برائی سے بچتے ہیں، جنتی جو ہوتے ہیں وہ برائی سے بچتے ہیں، ان کی عفت اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی عفت اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ 54 پہ ہے خوشی، 54 پہ ہے 54 خوشی، ہیپی ہوتے ہیں، ریجوائس ہوتے ہیں، ڈیلائٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خوش کرنے والے، خوش رہنے والے، اور جو لوگ خوش ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ آئی مین کسی بندے کو آپ دیکھیں تو وہ اگر خوش رہتا ہے ہمیشہ جیسے بھی حالات ہوں، تو آپ جب بھی اس سے ملیں گے آپ کے اپنے دکھ تکلیفیں جو ہوں گی وہ آپ اس کو بھول جائیں گے، اس کی خوشی کی وجہ سے آپ کو بھی خوشی فیل ہوگی۔ تو جو خوش لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ خوش ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور ان میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، سوائے اس کے کہ آپ کا رب چاہے بے انتہا اجر ہے۔ رب کیا خوشی سے مصروف، جنت کے باشندے اس دن خوشی سے مصروف ہوں گے، یعنی کہ جو لوگ جنتی ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا گریٹیچیوڈ یعنی کہ شکر گزاری، یہ انسان کو خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جنتی جو ہوتے ہیں ان کے پر اگر آپ اپنی شخصیت اس طرح کی بنانا چاہتے ہیں جنتیوں والی، تو شکر گزار بنیں اور خوش رہیں۔ 55 پہ ہے سنیں، مومنوں کا جواب جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی کامیابی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو سنیں اور اس کی اطاعت کریں، ایسے نہیں کہ بس سنا ہی نہیں اور عمل بھی نہیں کیا۔ اچھا جی، 56 پہ ہے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہارٹس فائنڈ کمفرٹ سیٹسفیکشن ان دی ریممبرنس آف اللہ، اللہ کے ذکر سے اطمینان ان کو ہوتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ یعنی کہ جنتی لوگوں کی جو شخصیت ہے ان کے دل جو ہے وہ اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، لیکن اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ 13واں چیپٹر 28ویں آیت۔ 57 ہے دل کانپنا، ہارٹ ٹریمبل، دل کانپتا ہے، وہ لوگ جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، صبر، پیشنس، اگین، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ کام و صلاح کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 58 پہ ہے عزت، جو عزت چاہتا ہے ساری عزت اللہ کے لیے، اس کی طرف پاکیزہ کلام چکتا ہے اور وہ نیک اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ جو لوگ برائی کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی تدبیریں ناکام ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے عزت، ہمبل بھی ہمبل، عزت عاجزی، جو لوگ برائیوں کے اعزازی جب بھی اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے اور اسے فلاح دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ مطلب عزت جب آپ کو دی جائے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ آپ کے رب نے دی ہے آپ کو، اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ تکبر نہ آئے، بس مین مقصد یہ ہے تکبر نہ آئے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ ابلیسیت کی ابتدا ہے، اور ابلیسیت جو ہے وہ دوزخ میں، وہ راندہ درگاہ، آگے آپ زیادہ سمجھدار ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ عزت ملے تو اس کو سمجھیں کہ آپ کے رب نے دی ہے، بی تھینکفل، گریٹیچیوڈ اگین۔ 59 ہے عاجزی، 59 عاجزی، ہمبل ہوتے ہیں، عاجزوں کو خوشخبری سناؤ۔ جو آپ کی پرسنالٹی میں جو جنتی ہے ان کی پرسنالٹی میں عاجزی ہوتی ہے، ہمبلنس ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں عاجزی ہے، عاجزی کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جو کچھ آپ پر نازل کیا اور جو ان پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اہل کتاب جتنے بھی ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، عاجزی، ہمبل۔
اللہ کے سامنے ہمبل، اور اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر نہیں بیچتے، اللہ کی آیات کے بدلے کوئی معمولی فائدہ نہیں خریدتے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیتوں کو نہیں بیچتے، اپنی مرضی سے لوگ نا ترجمہ کر دیتے ہیں، جہاں ان کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ وہ آیت فٹ کر دیں گے، اس کو آدھا بتاتے ہیں، تو خود ریسرچ بھی کریں، ٹھیک ہے جی۔ 60 پہ ہے کہ بولڈ ہوتے ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں، ہولڈ فاسٹ ٹو اللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جو جنتی لوگ ہیں وہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور کتاب کو، یعنی کہ جو کچھ اللہ نے کہا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے ڈیفیکلٹ حالات آ جائیں ان کا یقین قائم رہتا ہے۔ 61 پہ ہے ناقابل تسخیر inexhaustible such as our bounty، یہ ہمارا فضل ہے، بے پائیں ہے، ناقابل تسخیر۔ 62 پہ ہیں دیانت داری، دیانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو جنتی لوگ ہیں وہ دیانت دار ہوتے ہیں، دیانت دار، یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، دیانت داری، چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے دیانت داری نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ جنتیوں کی خوبی ہے۔ دنیا کے ظاہری تھوڑے سے فائدے کے لیے اگر آپ چھوڑ دیں گے وقتی طور پہ تو وہ آپ کا زیادہ نقصان ہے، دیانت داری جو ہے وہ یہ جنتیوں کا کریکٹر ہے، آپ نے یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے جی، اسپیشلی مسلمانوں میں۔ 63 جو ہے وہ حوصلہ افزائی، انسپائرڈ بھی متاثر کن انکشافہ۔ 64 ہے ذہانت، ان میں ذہانت ہوتی ہے، ذہانت کے مالک ہوں آپ تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ ذہانت کی ڈیٹیل کیسے آپ ہو سکتے ہیں یہ پھر آپ خود بھی ریسرچ کریں، یعنی کہ ذہین ہو۔ اور 65 پہ ہے مطلب انٹیلیجنس ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بھی جنتی ہوں گے، ظاہر ہے جنت میں اب بیوقوفیاں کرنے والے لوگوں کو تو نہیں رکھا جائے گا، باقی رب کی مرضی ہے۔ جو مینٹل ریٹارڈ ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے، اس کو اپنی طرف نہ لے کے جائیں، ذہین۔ 65 پہ ہے التجا کرنا، امپلورز، اللہ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے جی۔ 66 پہ شمولیت، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس میں شامل ہو جاؤ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اب برے حساب کا خوف اور سخت حساب سے ڈرو، ٹھیک ہے جی۔ امپلورز، شمولیت، جس چیز میں کا اللہ نے آپ کو پیسے جڑ جاؤ وہ جڑ جاؤ، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ 67 ہے اللہ کی حدود کو برقرار رکھتے ہیں۔ 68 ہے مہربانی، کائنڈنیس کے مہربانی کے بہت فائدے ہیں۔ اگر آپ کائنڈ ہیں نا، جنتی جو ہوتا ہے وہ کائنڈ ہوتا ہے، بس وہ مہربان ہوتا ہے، اس میں مہربانی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ 69 علم، ٹھیک ہے جی، وہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، علم میں مضبوطی سے جڑیں، علم میں آپ مضبوطی سے جڑیں۔ جن لوگوں نے علم حاصل کیا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ نازل کیا گیا وہ حق ہے، عظمت والے قابل تعریف کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم حاصل کریں، یہ نہ سمجھ لیں میں نے یہ کر لیا بس وہ کر لیا، یہ ڈگری لے لی وہ لی، علم حاصل کریں اپنی ذات کو بیٹر کرنے کے لیے ایوری ٹائم، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اب سب کچھ آ گیا، آئی نو ایوری تھنگ، نو، ہر وقت۔ 70 پہ ہے روشنی، لائٹ، روشنی جس سے آپ چلتے ہیں ان سے پہلے، مطلب ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، یہ رب سے یہ بھی آپ مانگیں کہ لائٹ جو ہے وہ روشنی، ہم اس کو انگلش میں اب کیسے کہیں گے، کہیں کہ نالج ہو گیا، پاتھ آف اللہ میجسٹک دی لائٹ بائی وچ یو واک، یعنی کہ ان کے پاس لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لائٹ ایک
ایک یہ لائٹ ہے آنکھوں کے، ایک انر لائٹ بھی ہوتی ہے، انر لائٹ، انر لائٹ، لائٹ بائی وچ یو واک، یعنی کہ جس کے ساتھ آپ چلتے ہیں اپنے لاٹ کے کمپلیٹ. اور پھر اللہ سے دعا کریں، رب سے دعا کریں کہ وہ آپ کے نور کو، اس لائٹ کو اور اسٹرینتھن کر دے. اور وہ یہ ویسے ایسے ہی ہوگا جیسے آپ جب آپ کنیکشن بلڈ کریں گے. یہ آج ابھی اس وقت ہم 70 پہ پہنچ گئے، یہ 70واں تھا، 70. تو تھوڑی سی ہم بریک کریں گے، اس کے بعد جو ہے باقی جو رہتے ہیں نا تو وہ ہم آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے. پہلے آپ اس کو پڑھیں، اور جو آپ کے کمنٹس ہیں، کوئی آپ کو بات کہنی ہے، وہ دا 360 لائف اسٹائل کوچ یوٹیوب چینل پہ، اس میں نیچے آپ کمنٹ کریں، آپ بتائیں کہ اس کو اور کیسے بیٹر کیا جاتا ہے، یا آپ جو کچھ مجھے امپروو کرنا ہے، جو غلطی ہے وہ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں. ہاؤ آئی کین میک اٹ بیٹر. ویسے بھی اس کے بعد پھر اس میں ایکشن پلان، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے پرسنٹ پہ عمل کرتے ہیں. بات تو آپ سوچیں گے کہ میں اتنا کرتا ہوں اتنا کرتا ہوں، بٹ تھنک کریں کہ آپ اس پہ کتنے پرسنٹ آلریڈی عمل کرتے ہیں، اس کو 100% پہ لے کے جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ 100% پہ لے جائیں. پھر یہ دیکھیں کہ اس کو ویژولائز بھی کریں، اپنے آپ کو ویژولائز کریں اس طرح کی پرسنالٹی، کہ آپ سوچیں کہ آپ جنت میں ہیں تو کس طرح کی پرسنالٹی. یہ ساری باتیں اپنے اوپر اپلائی کر کے ویژولائز کریں. ٹھیک ہے، جب آپ ویژولائز کریں گے، دیکھیں گے ویژولائز کا آپ اردو میں کیا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ویژولائز کا؟ سوچیں، یا ذہن میں مطلب ایک جیسے فلم چلتی نا، ایسے ذہن میں چلائیں، تخلیق کریں ذہن میں، کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ خوبیاں آپ میں ہیں، یہ عمل آپ کے اندر ہیں، اور یہ اس کو آپ ویژولائز کریں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کون سی چیز اس میں آپ کو ہرڈل کا باعث بن سکتی ہے، مطلب کون سی چیز اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور آپ اس پہ اوور کم کیسے کر سکیں، یعنی کہ اس سے آپ کیسے اوور کم کو کیسے مطلب اس کو کراس کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں، اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہرڈل آتی رہیں گی. شیطان لگا ہوا، اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے ہرڈلز کریٹ کرنی ہے. یو ہیو ٹو بی پاورفل، اسٹرانگ اینڈ بلیو آن اٹ. ٹرسٹ آن یور سیلف، اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے رب پہ یقین رکھیں. گرتے ہیں نو پرابلم، پھر اٹھ کھڑے ہوں. 100 بار بھی گرے پھر اٹھ کھڑے ہوں، لیکن راستہ سیدھا رکھیں. اسی لیے صراط مستقیم مانگا گیا ہے، اور پھر انعمت علیہم کہا گیا کہ دعا مانگی گئی ہے. تو اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ مجھے بھی ہدایت دے، مجھے بھی ان سب چیزوں کو اپنے اندر اپنی ذات میں بنانے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی. اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ مجھے اس کو اور کیا بیٹر کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سی یو ٹل نیکسٹ ویڈیو. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. تھینک یو.